Today is a historic day in the story of our country. On this day, 1947, we got independence from the British. This day reminds us of our true worth and importance as a freedom-loving brave nation. The freedom that we are enjoying today is the result of decades-long struggles made by our forefathers and our great leaders. Thank you. अब आप हजरात के सामने उर्दू में अपनी स्पीच लेकर के दारुल मिर्जा के तालिबे इल्म मोहम्मद जाहिद हाजिर हो रहे हैं। मोहम्मद जाहिद। काबिल एहतराम असातिज़ा इकराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन इकराम एवं मेरे प्यारे साथियों, यौम आज़ादी की 75वीं सालगिरह की दिली मुबारकबाद। यौम आज़ादी के इस मखसूस प्रोग्राम में मेरी गुफ्तगू का उन्वान यौम आज़ादी में उलमा इकराम का किरदार है। इस मोहब्बतों की सरजमीन हिंदुस्तान में मुस्लिम हुक्मरानों ने सदियों तक हुकूमत की। मुस्लिम बादशाहों ने हिंदुस्तान को दयारे गैर समझकर लूट मार, कत्ल व गारतगिरी करने के बजाय अपने बाप आदम अलैहिस्सलाम की जमीन और अपना आबाई वतन समझकर इसे खूब सजाया और संवारा, जिसकी रोशन दलीलें ताजमहल, लाल किला, जामा मस्जिद, बुलंद दरवाजा, गोल गुंबद, कुतुब मीनार, चार मीनार, अशरफी महल, शालीमार बाग, हुमायूं का मकबरा, शेर सासुनी का मकबरा, इन जैसी बहुत सी खूबसूरत इमारतों की शक्ल में मौजूद है। इसी हसीन दौर ने हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना दिया। इसी असना में एक वक्त ऐसा आया कि तन के गोरे और मन के काले अंग्रेजों ने तिजारती कंपनियों के बहाने हिंदुस्तान पर काबिज हो गए। इब्तदार मुसलमानों से हुकूमत छीनी गई थी, इसीलिए फितरतन जो दर्द और कर्ब मुसलमानों को था उतना औरों को नहीं था। और अंग्रेज सिर्फ जान ही के दुश्मन नहीं बल्कि ईमान के भी दुश्मन थे। इसीलिए जब मुस्लिम कायदीन ने अंग्रेजों के खिलाफ सदाए इनकलाब बुलंद की तो इसमें बिलखुसूस खास तौर पे उलमाए किराम की कुर्बानियों को आबेसर से लिखने के काबिल है। मगर बड़े अफसोस के साथ हमें ये कहना पड़ता है कि आज मुल्क की आजादी के लिए जिनका दूर का भी वास्ता नहीं है, आज चंद ईमान फरोशों ने उसे हीरो बना दिया है और जिनकी जायदादें जब्त की गई, जिनके घर बार को नीलाम कर दिया गया, मुल्क बंद कर दिया गया, जिन्हें जेल भेजा गया, जिन्हें फांसी दी गई, जिन्हें खिंजीर के खान में सिल कर आग की भट्टियों में डाल दिया गया और जिन्होंने अपने तन मन धन की कुर्बानी पेश की, आज उन सरफरोशों की कुर्बानी को फरामोश करके तारीख हिंद को मस्ख किया जा रहा है। सन 1857 ईस्वी की इनकलाब में, सन 1857 ईस्वी में उलमाए किराम ने अपनी जान माल और इज्जत व आबरू का ख्याल किए बगैर फर्जियत जिहाद का फतवा दिया और इसमें खास तौर पर अल्लामा फजल खैराबादी, मौलाना फैज अहमद बदायूनी, मुफ्ती किफायतुल्लाह अली काफी, मौलाना इनायत अहमद काकोरी, मौलाना रजा अली खां बरेलवी काबिल जिक्र है। फतवा जिहाद के बाद हजारों हिंदुस्तानी जान हथेली पे लेकर अंग्रेजों के खिलाफ लड़ने के लिए बरसर पैकार हो गए। मगर अफसोस बाद वजूहात की वजह से मुसलमानों को हजीमत उठानी पड़ी, चूंकि अंग्रेजों ने हुकूमत मुसलमानों से ली थी, मुसलमानों से छीनी थी, इसलिए इसका ज्यादातर खामियाजा भी मुसलमानों को उठाना पड़ा। इनकलाब सन 1857 ईस्वी की बगावत को कुचलने के लिए अंग्रेजों ने कोई दकीका बाकी नहीं रखा। मुफ्ती सद्दुद्दीन साहब के घर जायदाद को जब्त कर लिया गया, उन्हें जेल भेज दिया गया। मुफ्ती इनायत अहमद काकोरी, अल्लामा फजल हक खैराबादी को काला पानी का सजा दिया गया। मुफ्ती किफायतुल्लाह अली काफी को बड़े बाजार में फांसी दे दी गई। आज हम जिस आजादी के खुशगवार फिजा में जिंदगी के लम्हात बसर कर रहे हैं, ये उलमाए किराम की कुर्बानी, सरफरोशाना जज्बात और मुजाहिदाना किरदार का एक समरा है। जितना इस मुल्क की आजादी के लिए औरों ने अपना पसीना नहीं बहाया, उससे कई ज्यादा उलमाए किराम ने अपना खून बहाया है। इसीलिए इंसाफ का तकाजा तो यही है, जब भी हम इस मुल्क की आजादी के लिए दिगर मुजाहिदीन का जिक्र करें तो उलमाए किराम को फरामोश न करें, बल्कि उनकी कुर्बानी, उनके कारहा नुमाया को खास तौर
پر عوام و خاص کو بتائے ہندوستان زندہ باد، ہندوستان۔ اب آپ حضرات کے سامنے اجمل سلطان پوری کی ایک خوبصورت سی نظر لے کر کے دارالعلوم مرزویہ کا ایک طالب علم احمد رضا حاضر ہو رہا ہے۔ آپ حضرات نے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسلمان اور ہندو کی جان، مسلمان اور ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مسلمان اور ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ میرے بچپن کا ہندوستان، میرے بچپن کا ہندوستان، نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان، میرے بچپن کا ہندوستان، نہ بنگلہ دیش نہ پاکستان، میری آشا میرا ارمان، میری آشا میرا ارمان، میری آشا میرا ارمان، وہ پورا پورا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ مسلمان اور ہندو کی جان کہاں ہے میرا ہندوستان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں۔ وہ میرا بچپن وہ اسکول، وہ میرا بچپن وہ اسکول، وہ کچی سڑکیں اڑتی پھول، وہ میرا بچپن وہ اسکول، وہ کچی سڑکیں اڑتی پھول، وہ میرا بچپن وہ اسکول، وہ کچی سڑکیں اڑتی پھول، لہکتے باغ لہکتے پھول، لہکتے باغ لہکتے پھول، لہکتے باغ لہکتے پھول، وہ میرے کھیت میرا کھلیان، میں اس کو ڈھونڈ رہا ہوں، میں اس کو ڈھونڈ آخر میں دارالعلوم مرزویہ کے پرنسپل حضرت علامہ مولانا مشتاق احمد صاحب قبلہ سے میں گزارش کرتا ہوں کہ وہ وہاں پہ اسٹیج ہو کر اپنے روشن خیالات و افکار سے ہم سامعین کو سرفراز فرمائیں۔ السلام علیکم محترم حاضرین، عزیز اور ہونہار طلبہ، آپ تمام حضرات کو اپنے پیارے ملک ہندوستان کی آزادی کی 75ویں سالگرہ اور 76ویں یوم آزادی خوب خوب مبارک ہو۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ 15 اگست 1947 کو ہمارا یہ پیارا ملک انگریزوں کی غلامی سے آزاد ہوا، اور آج سے 75 سال پہلے ہمارے لوگوں نے آزادی کی فضا میں سانس لیا کہ اس ملک کو آزاد کرانے کے لیے ہمارے اسلاف نے، ہمارے پرکھوں نے کتنی بڑی قربانیاں دی۔ جیسا کہ آپ نے بچوں سے نظموں کے اندر اور ان کی تقریر اور اسپیچ کے اندر یہ سماعت کر لیا کہ بڑے بڑے لوگوں نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا، تن من دھن کی بازی لگا دی، تبھی ہمارا ملک آزاد ہوا۔
ایک بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ کہ جب ہندوستان کے جیالے ہندوستان کی آزادی کی جنگ لڑ رہے تھے تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ اس ہندوستان کے اندر تھے جو اس تحریک کو ناکام بنانے کی کوششیں کر رہے تھے اور انگریزوں کے ساتھ مل کر کے وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم غلامی کی زندگی میں زندگی گزارتے رہیں، لیکن ان ضیاءوں نے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی۔ لاکھ مخالفت کے باوجود ایک طرف دشمنوں کا سامنا اور دوسری طرف اپنوں کی مخالفت، دونوں کا مقابلہ کرتے ہوئے، دونوں کو جھیلتے ہوئے انہوں نے اس ملک کو آزاد کرا کے ہی دم لیا۔ تب پیارے بچوں، مجھے یہ کہنا ہے کہ ہندوستان آزاد ہو گیا، ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ملک کی اس آزادی کو قائم اور رائم رکھیں، اپنے اس ملک کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کر کے جائیں۔ حالات آج ایسے ہیں کہ اس ملک میں جیسا کہ ہمارے اسلاف نے خواب دیکھا تھا کہ ہم سارے مل جل کر کے رہیں، محبت و اخوت کے ساتھ زندگی گزاریں، کاندھے سے کاندھا ملا کر کے اس ملک کو زیادہ سے زیادہ آگے لے کر کے جائیں، تو اس میں کوئی شک نہیں کہ آج ہندوستان کی اکثریت ایسی ہے جو یہ چاہتی ہے کہ ہم سب بھائی ہیں، ہم سب کو مل کر کے ہی آگے چلنا ہے۔ اگر ہمیں اس ملک کو آگے لے جانا ہے تو ہمیں مل کر کے ہی آگے بڑھنا ہوگا۔ لیکن جیسا کہ آزادی سے پہلے بہت سارے لوگوں نے کوشش کیا کہ ملک آزاد نہ ہو، مخالفتیں کی، لیکن اس کی آزادی کی جنگ لڑنے والوں نے کوئی پرواہ نہیں کیا۔ ویسے ہی آج اگر کچھ لوگ ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ ہم آپس میں بڑھ جائیں، ہمارے درمیان تفرقہ ہو جائے، اور اس کے لیے ہمیں طرح طرح کی اذیتیں دی جاتی ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن ہمیں اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ یہ جان لیجئے کہ جیت ہمیشہ سچائی کی ہوتی ہے، ہر حال میں سچ جیتتا ہے۔ اس لیے آپ کو اپنی سچائی کو، اپنی حقیقت کو، اپنی اصلیت کو قائم رکھتے ہوئے اور اس ملک کی بہتری کے لیے، اس ملک کو آگے بڑھانے کے لیے آپ کو کوششیں کرنی ہے۔ اگر مخالفت ہو رہی ہے تو اس کی آپ کو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ انسان کی سوچ ہونی چاہیے کہ ہم کو کسی بھی کام میں، چاہے ملک کی آزادی ہوئی ہے، کسی بھی کام میں ہمیں اپنا بہتر کردار ادا کرنا ہے، کوشش کرنا ہے کہ ہم اپنا بہتر سے بہتر کردار ادا کریں۔ اب کامیابی دینا نہ دینا یہ آپ کا کام نہیں ہے، کامیابی دینے والا تو کوئی اور ہے جو آپ کی جذبوں کی صداقت کی بنیاد پہ وہ کامیابی عطا کرتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں آپ کو سب کو مل کر کے اپنا 100% اس ملک کی بھلائی کے لیے، اس ملک کی کامیابی کے لیے ہمیں کردار ادا کرنی ہے۔ اگر کامیابی مل گئی تو بھائی بڑی اچھی بات ہے کہ ہم جس مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے تھے، ہمارا جو ایم تھا اس میں ہمیں کامیابی مل گئی۔ اور اگر خدا نہ خواستہ کامیابی نہیں ملی، آج اس مقصد کے لیے آگے بڑھ رہے ہیں، تو کم سے کم آپ کو یہ افسوس تو نہیں رہے گا کہ ہم نے کوشش کیا ہو تو کامیابی مل جاتی۔ آپ نے کوشش کیا، اس لیے آپ کو اطمینان رہے گا۔ اس لیے آپ کو زندگی کسی میدان میں اگر آپ کو کامیاب ہونا ہے تو یہ نہیں سوچنا ہے کہ میں یہ کام کرنے جا رہے ہیں، کامیابی ملے گی کہ نہیں ملے گی۔ ہمیں اپنا جو 100% کردار ہے، ہمیں مکمل طور پہ پوری انرجی کے ساتھ، پوری طاقت کے ساتھ ہمیں اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کرنی ہے، اور انشاءاللہ جب ہم کوشش کریں گے تو کامیابی ضرور ملے گی۔ اس لیے آج کا یہ دن خوشی منانے کا دن تو ضرور ہے، لیکن ہمیں اپنا محاسبہ کرنے کا بھی ہے کہ ہم نے 75 سال میں کیا کیا، کیا کھویا، کیا پایا، اور جو ہم نے غلطیاں کی، جو ہمارے اندر کمیاں تھی، ہمیں اس کو دور کر کے آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اس لیے ہم آپ سب کو ایک بار پھر اس 75ویں سالگرہ اور 76ویں یوم آزادی کی ہم مبارکباد دیتے ہیں، اور ہم امید کرتے ہیں کہ ہم سب مل کر کے انشاءاللہ تعالی اس ملک کو اور آگے بڑھائیں گے، اور اس کو واقعی ہم سونے کا چڑیا بنائیں گے۔ ہندوستان زندہ باد، ہمارا ملک قائم۔ نقشِ ہند سارا ہے، لہو کے آخری قطرے میں ہندوستان پکارا ہے۔ میرا دل ہے، میری جاں ہے، میری
आँखों का तारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान हमारा है। ये हिंदुस्तान